جی میرا سوال یہ ہے، اللہ اپنا سچا راستہ کس کو دکھاتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں اور شیطان کے فندوں سے بچتے ہوئے اللہ کی طرف کیسے بڑھیں؟ بھائی پہلا سوال کیا ہے کہ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ ہدایت کا مطلب سچا راستہ دکھانا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے، بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ دیکھیے ہدایت کا سارا معاملہ ڈر کا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اپنے سچے بنانے والے مالک، سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، وہی برائی سے بچے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اسی کو اللہ کی ہدایت ملے گی، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا، یعنی اسی کو اپنا سچا راستہ دکھائے گا۔ اللہ کو سب کے دل دماغ کا حال پتہ ہے، کیونکہ بنایا ہی اس نے ہے۔ دل اس نے بنایا، دماغ اس نے بنایا، اور رچنا اس نے رچی، سوچ اس نے بنائی ہے، اور انسان کے اندر ہر چیز اسی نے بنائی ہے، تو اسی کو انسان کا حال پتہ نہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کو سب کے دل دماغ کا حال پتہ ہے کہ کس کے من میں کیا ہے، کس کی کیا سوچ ہے، کون اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا ہے، اور کون کتنا نہیں چل رہا ہے اور کون کتنا چل رہا ہے، اسے سب کی خبر ہے۔ اب دیکھیے ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے نہ چاہنے کے باوجود بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو غلطیوں سے بچا ہوا ہو، صرف اللہ ہی ہے جو غلطیوں سے پوتر ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جتنے بھی کام عیبوں کے آتے ہیں، اللہ ان سب سے پوتر ہے اور پاک ہے وہ اس چیز سے کہ اس کا کوئی ساجھے دار، پارٹنر بنایا جائے۔ اس نے اکیلے اس کائنات کو بنایا ہے اور اکیلے ہی چلا رہا ہے۔ انسان کو اس نے اپنے لیے بنایا ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسی کے آگے سر جھکائے اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اگر اس کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سر جھکائے گا اور ہاتھ پھیلائے گا تو انسان مرنے کے بعد نرک کی آگ میں، جہنم میں جائے گا، وہاں سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اب دیکھیے ہدایت کا راز کیا ہے، بات کو سمجھیں اور دھیان سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ سچی راہ کس کو دکھاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا انسان ڈرے اللہ سے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ابھی کہ جو ڈرے گا وہی برائی سے بچے گا اور اللہ کا محتاج بن کر اللہ کی بات سنے گا۔ جو سنے گا اور سمجھے گا وہ دنیا کے دھوکے اور شیطان کے دھوکے سے بچ جائے گا، جیون کی صحیح راہ کو سمجھ جائے گا۔ تو یاد رکھیں، غلطی سے کوئی انسان پاک نہیں ہے، پوتر نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ مانو کہ کسی آدمی سے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، شیطان سے اور دنیا کے دھوکے سے بچنے کی بات کر رہا ہوں، بچانے کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو جو ہے اللہ کا گیان سمجھا رہا ہوں، اس کو اللہ کا علم سمجھا رہا ہوں۔ اب سامنے والے آدمی نے میری ایک غلطی دیکھ کر، جبکہ ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، میری ایک غلطی دیکھ کر اور اللہ کی نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ کل بھی میری ایک آدمی سے جو ہے ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی اگر میری کوئی غلطی ہے تو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے کیسے کرم کیے، نہ کہ کسی اور کے بارے میں پوچھے گا۔ غلطی کو پکڑنے والا اور دیکھنے والا اور سزا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ بندوں کی غلطی دیکھے اور انہیں سزا دے۔ تمہیں کیا حق ہے کہ تم کسی انسان کی غلطی دیکھو اور اس پہ جو ہے اس سے نفرت کرو، حسد پیدا کرو؟ یہ تو ایک شیطانی سوچ ہے۔ تو اگر میرے اندر غلطی ہے تو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، کیا پتہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں، وہ معاف کر دے، وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ تم اگر اللہ کی قدر کرتے ہو، اگر تم اللہ کا احسان مانتے ہو، اس کی قدر کرتے ہو، تو اس کے محتاج بن کر اس کا ذکر سنو، اس کا گیان سنو اور نصیحت حاصل کرو اور اس پہ کرتویہ کرو، عمل کرو۔ بھائی مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا میں اپنے عیب دیکھوں، اپنی غلطیاں دیکھوں، نہ کہ دوسرے کی غلطی دیکھوں۔ تو یاد رکھیں، جو انسان اللہ کے ذکر، اس کے گیان سے، اللہ سے ڈر کر نصیحت حاصل نہیں کرتا اور حسد کرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس سے حسد کر رہا ہے، اس کی غلطیوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے عیب نہیں دیکھ رہا۔ حسد کا مطلب اس سے جل رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، گھرنا کر رہا ہے، جل رہا ہے اس سے، اور دوسرے کے عیب دیکھتا ہے۔
اپنے عیب سے اندھا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا انسان چاہے دکھنے میں دیندار ہے کہ بھئی دھرم پہ چلنے والا ہے، دین پہ چلنے والا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا پجامہ ہے، دکھنے میں لگ رہا ہے دیندار ہے، وہ دکھنے میں دین کا دھوکہ ہے اصل میں۔ یاد رکھیں وہ دیندار نہیں ہے، وہ دکھنے کا دھوکہ ہے۔ اس کی اصل یہ ہے، حقیقت میں اس کی حقیقت یہ ہے، اصل میں وہ اللہ کی ناقدری کرنے والا ہے اور اللہ سے نہ ڈرنے والا ہے اور منمانی کے دین پر چلنے والا ہے، اللہ کی مرضی پر چلنے والا نہیں ہے وہ، یاد رکھیں۔ اور غفلت کے عمل کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ فراڈ معاملہ کرنے والا ہے، دھوکہ دھڑی کرنے والا ہے، اور سچائی کو جان کر دیکھ بھال کر بھی نظر انداز کرنے والا ہے۔ نظر انداز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سامنے رات دن لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنی زندگی کی بھی اگلے پل کی ضمانت نہیں ہے، اگلے پل کی بھی جو ہے ایک سانس کی گارنٹی نہیں ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جانتا ہے کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنا کر اس سے ڈر کر اس کا علم حاصل نہیں کرتا، اس کا گیان حاصل نہیں کرتا، فراڈ بازی کرتا ہے اور دنیا پرستی میں لین ہے۔ تو یاد رکھیں جو انسان اللہ سے ڈرے گا اور جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے آئے گا تو محتاج بن کر سنے گا، دوسرے کی غلطی پہ نگاہ نہیں ہوگی اس کی، بلکہ اپنی غلطی پہ نگاہ ہوگی، اللہ سے ڈرے گا اور جو نصیحت کی جائے گی اس ڈر کر اس پہ عمل کرے گا پھر اور برائی سے بچے گا۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے۔ اور جو انسان اللہ سے نہ ڈرے، کوئی نصیحت کرنے والا آئے اللہ کی بات سنائے تو وہ کیا کرے، نصیحت پہ نگاہ نہ لگائے، نہ کان لگائے، نہ دھیان لگائے، اوپری ہوش سے لگائے، باقی جو اصل دھیان ہے وہ سامنے والے کی غلطی پہ لگائے ہیں اور اس پر اعتراض کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے نصیحت سے کچھ بھی سبق حاصل نہ کیا بلکہ شیطان کے دھوکے میں پھنس کر اس پہ اعتراض کیا۔ تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ کو سب کے دل کا حال پتہ ہے، سب کے حال کی اسے خبر ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں گمراہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی کھوج نہیں کرتے ہیں، اللہ کا محتاج بن کر اس کا علم سامنے آتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے، اسی لیے اللہ کی ہدایت نہیں ملتی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں تو بھری ہوئی ہیں، نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن لوگ ہدایت سے خالی ہیں، اپنی منمانی کا دین بنا رکھا ہے، اللہ کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، منمانی کے دین پر چل رہے ہیں، اس لیے ہدایت سے خالی ہے۔ اب دیکھیے اگلا سوال کیا تھا کہ شیطان کے فندوں سے کیسے بچیں، اللہ کی طرف کیسے بڑھیں۔ تو دیکھیے اللہ کا محتاج بن کر اللہ کا برائی سے بچنے کا سیدھی راہ کا گیان حاصل کرتا جا، بات سمجھے، اللہ کا محتاج بن کر اس سے ڈر کر اللہ کا برائی سے بچنے کا جو گیان ہے، سیدھی راہ کا علم گیان حاصل کرتا جا، آگے بڑھتا جا اور شیطان کے فندوں سے بچتا جا۔ اللہ نے سب کو جو ہے فری ول دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے اور اس کو چھوٹ دی ہے انسان کو کہ اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ جو اس جیون کے سمے میں اللہ کو پا لے گا، اللہ کو راضی کر لے گا، وہی اللہ کے انعام ہمیشہ کی جنت کے جیون کا حقدار ہوگا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کو سچائی اور اچھائی ہی پسند ہے، یاد رکھیں۔ سورہ آل عمران قرآن مجید میں کہا گیا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں۔ اب دیکھیں ہم کہ جو قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو اس طرح سے تمہارا بنانے والا مالک راضی ہوگا۔ تو یاد رکھیں سنسار کے سچے مالک نے جو انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید میں آدیش ہیں اور اسی رچنا کے آدھار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پورے کر کے دکھائے۔ تو جیسے ہمارے اندر رچنا ہے رچی ہوئی اس ایشور کی، ہمارا من چاہتا ہے کہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو ہم ناپسند کریں، اس پہ نہ چلیں، برائی ہمیں بے چین کر دے، اور برائی ہمیں بے چین کر دیتی ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور اچھائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو پسند کریں، اس پہ چلیں۔ اچھائی ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے۔ اب اسی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید میں سنسار کے مالک نے آدیش دیے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدیش پورے کر کے دکھائے، پوری طرح سے برائی سے بچ کر اور اچھائی پر چل کر دکھایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پیدا کرنے والے کا سچا راستہ یہ ہے جو اس کی رچنا کے آدھار پر ہے، باقی اس کے علاوہ دنیا میں ہر راستہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس سے بچنا، اس راستے پر چلنا تاکہ تم موت کے بعد کے جیون میں کامیاب ہو سکو۔ اسی لیے قرآن مجید میں جب آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں 31 سے کہا گیا ہے
संसार का सच्चा मालिक फरमाता है, अल्लाह ईश्वर, ए नबी लोगों से कह दो, नबी मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, ए नबी लोगों से कह दो कि यदि तुम वास्तव में हकीकत में अल्लाह से प्रेम करते हो यानी मोहब्बत करते हो तो मेरा अनुसरण करो, यानी जिस तरह से मैं अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ उसके हुक्मों के द्वारा, इसी तरह से तुम मेरी पीछे चलो, मेरी पैरवी करो, मेरे कदमों पे कदम रखो, अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा हैं। क्योंकि जो कुरान मजीद में संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ने फरमाया वही मैंने पूरा करके दिखाया। तो तुम अगर मेरे पीछे चलोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करोगे, तो अल्लाह भी तुमसे प्रेम करेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं को माफ़ कर देगा हैं। वह बड़ा क्षमाशील और दयावान है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है, बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, बड़ा क्षमा करने वाला है, बड़ा माफ़ करने वाला है, दयावान है। अब देखिए आयत नंबर 32 में कहा गया है, इसी में, उनसे कहो कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल का आज्ञा पालन करो, अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करो, यानी उसका हुक्म मानो। फिर यदि वे तुम्हारी यह बात न माने तो निश्चय ही यह संभव नहीं है, हाँ, कि अल्लाह ऐसे लोगों से प्रेम करे जो उसके और उसके रसूल के आज्ञा पालन से इनकार करते हैं। क्योंकि बात सही है, जब अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलोगे तो अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा ही नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर जीवन जिया उन्होंने, अच्छाई पर चले, बुराई से बचे, जो भी अल्लाह के हुक्म थे पूरे किए। अब जो रचना के खिलाफ चलेगा तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चलेगा और अल्लाह के भी खिलाफ चलेगा हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से राजी क्यों होगा, उनसे प्रेम, उनसे मोहब्बत क्यों करेगा। तो भी याद रखें, अगर अल्लाह ताला का सच्चा रास्ता पाना है कि वो मालिक मुझे रास्ता दिखाए और हिदायत दे मुझे और शैतान के फंदों से बचना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी अपने जीवन में उतारो। तब हमारा सच्चा बनाने वाला मालिक अल्लाह ताला हमसे प्रेम करेगा और हमें शैतान के फंदे से बचाएगा और अपना रास्ता अपनी तरफ आने का खोल देगा। इसी इम्तिहान के लिए उसने पैदा किया है और शैतान के फंदों से बचने के लिए, अल्लाह की तरफ आगे बढ़ने के लिए अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके बुराई से बचता जा और अच्छाई पे चलता जा और आगे बढ़ता जा। और अपने सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह ताला ईश्वर से डरता जा और उसका ज्ञान लगातार हासिल करता जा, तो इंशाअल्लाह तू उसकी राह पालेगा। अल्लाह तुझे अपना राह दिखा देगा, जीवन का मकसद समझा देगा, दुनिया और शैतान के धोखे से बाहर निकाल लेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप सच्चाई को समझ सकें और दुनिया में शैतानी धोखे को समझ सकें और जीवन के मकसद को जानकर जाग जाएं, ताकि मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। और भाई मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नरम हो जाती हैं और दिल भी नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नरम हो जाती हैं और दिल भी नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।